بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے نوافل، رکعت، نیت اور پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچا لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغے کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام ہی اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقے اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات میں ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے، تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شب شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، کوئی عافیت طلب کرنے والا، تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی رحمتیں آسمانی دنیا پر نازل
فرماتا ہے تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں عشاء کے بعد، یا اسی طرح رات میں کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر تک جو چاہیں آپ نوافل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس رات میں نماز نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس رات میں جو نماز نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے نماز نوافل ادا کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح باقی دنوں میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح باقی نمازوں میں، جس طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں نفل، اسی طرح مغرب میں عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نفل نماز شب بارات کی رات ادا کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف اس رات میں قیام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ اب چاہے نفل نماز ادا کریں، جس طریقے سے ادا کریں، آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں پڑھنا کیا ہے۔ جس طرح باقی نفل نمازوں میں ہم جو قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے پڑھنے کا، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود 1 رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی پھر اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع اور سجود اور قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد، درود و سلام اور دعا پڑھیں گے، اپنی 2 رکعت نوافل مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے جس طرح باقی دنوں میں نوافل نماز ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نوافل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل نماز نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے، نوافل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہے، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں، ٹھیک ہے اگر زبان سے کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ان کلمات کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نوافل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا پھر اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 10 رکعت ہوں یا 20 رکعت نوافل ادا کرنا چاہتی ہوں، جتنی رکعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اکٹھے بھی نیت باندھ سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح اگر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 20 رکعت نماز نوافل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ پہ کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، یہی نیت دل میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ اور باقی پڑھنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، لیکن اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضروری کیجئے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ عطیہ کی سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پہلے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ پڑھیں، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کو مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں
چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں، اسی طرح 4 رکعات میں کل تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں، چھوٹے بڑے، پوشیدہ یا اعلانیہ ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور اسی طرح ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکات حاصل کریں۔ اور اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے، اس چیز میں نہیں الجھیں۔ جب آپ چاہیں نماز نوافل ادا کر سکتے ہیں، جب آپ چاہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں، اور دیگر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔